ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ ایران کی سائبر سیکیورٹی نے متحدہ عرب امارات کے سر سے جنگ کا بھوت اتار دیا ہے۔ عرب امارات کی آئل فیلڈز یکے بعد دیگرے دھماکوں سے گونج اٹھیں، بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تیزی سے خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کرنے کے مختلف جواز ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے صبر و تحمل کا نہ صرف مظاہرہ کیا جا رہا ہے بلکہ عالمی دنیا کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسی کسی بھی محاذ آرائی کے انتہائی تباہ کن نتائج نکلیں گے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اتحادی ممالک جن میں عرب امارات اور سعودی عرب سر فہرست ہیں، ان دونوں کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے کی بھیانک غلطی مت کرنا، کیونکہ اگر ایسی غلطی کی گئی تو عرب ممالک کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر جیرڈ کشنر عرب امارات، سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کو جو کہ واضح یا ڈھکے چھپے الفاظ میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، ان سے اہم ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد واضح ہے کہ وہ ایران پر ہونے والے ممکنہ حملے کے لیے فوجی اڈے مانگنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ F-35 طیاروں کا بھی پورا ایک اسکواڈرن خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، جس کی پہلے تو اسرائیل کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی، لیکن بعد میں اسرائیل نے ان کی حمایت کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عرب امارات اسرائیل کی خفیہ کارروائیوں کا گڑھ بننے جا رہا ہے۔ عرب امارات میں موساد نے، جو کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے، انہوں نے متحدہ عرب امارات میں ایک علاقائی مرکزی دفتر قائم کر لیا ہے، اور اس دفتر میں انڈین خفیہ ایجنسی را اور دوسری بدنام زمانہ خفیہ ایجنسیاں جو کہ خطے میں انتشار اور بدامنی کو ہوا دینے کے لیے سرگرم ہیں، ان کا آنا جانا بڑھ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ عرب امارات اسرائیل اور امریکہ کا ایسا کیمپ بننے جا رہا ہے جس سے امریکہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی مذموم کارروائیوں میں اضافہ کرے گا۔ اس سلسلے میں پہلے ایران کی طرف سے بڑے واضح انداز میں سعودی عرب کو وارن کیا گیا، اور گزشتہ روز حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ ہوا جس میں سعودی عرب کے 8 فوجی مارے گئے، جس کے ذریعے ایران نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ ہماری پہنچ کون کون سی جگہ پر ہے اور میں تمہیں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ ایران سے دور رہو، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے چھیڑی گئی جنگ خطے کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اسی طرح پہلا پیغام سعودی عرب کو دیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح دوسرا پیغام اب عرب امارات کو دیا گیا ہے، اور یہ پیغام کیسے دیا گیا ہے؟ وہ پیغام ایسے دیا گیا ہے کہ ایک عالمی خبر رساں ایجنسی کی طرف سے خبر بریک کی گئی ہے کہ ابو ظبی کی زقوم آئل فیلڈ اور دبئی کی الفاتح آئل فیلڈ پر ہونے والے دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی ہے، اور ان دھماکوں کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ زقوم آئل فیلڈ ابو ظبی سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ عرب امارات کی دوسری بڑی آئل فیلڈ ہے۔ یہ دنیا کی چوتھی بڑی آئل فیلڈ ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی سائبر سیکیورٹی فورس بڑی منظم ہے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ ایران کی سائبر ٹیم کی جانب سے اسرائیل جیسے ملک کے خلاف، جو کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتا ہے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہاں پر بھی اسرائیل کی 2 آبی تنصیبات کو سائبر حملے میں ایرانی سائبر ٹیم تباہ کر چکی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی آبی تنصیبات پر حملے کی خبر دیتے ہوئے اسرائیلی اخبار اسرائیل ٹائمز نے لکھا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی حکومت کی جانب سے بھی آبی تنصیبات پر ایرانی حملے کی تصدیق ہوئی۔ تو دوستو، حالیہ عرب امارات کی آئل فیلڈ میں
ہونے والے دھماکوں کے پیچھے ایران کی سائبر سیکیورٹی ٹیم کا کردار ہے، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں عرب امارات کو پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے بھی تمہاری دور دور تک پھیلی ہوئی سمندری آئل فیلڈز کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ابوظبی کی زقوم آئل فیلڈ سمندر میں واقع ہے۔ ادھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ابوظبی اور دبئی کی آئل فیلڈز میں بیک وقت دھماکے کیے جا سکتے ہیں تو اندازہ کر لیں کہ عرب امارات کا جوہری پاور پلانٹ بھی ان کے نشانے پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی عرب امارات کی آئل فیلڈز پر دھماکے کر کے ایران کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ عرب امارات نے جوہری پلانٹ آپریشنل کیا تو وہ بھی ان کی رینج سے باہر نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر خطے کے اندر جنگ کو بڑھاوا دیا گیا تو ایران کی جانب سے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ سائبر حملہ ہی ہوگا۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل پر سائبر حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایران کے پاس ایسے حملوں کی صلاحیت اتنی جدید ہے کہ میزائل کمپیوٹر سسٹم پر حملے کر کے عرب امارات اور دیگر ممالک کو عملی طور پر مفلوج بنا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی دوسری حساس تنصیبات پر بھی حملے کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں ایرانی ہیکرز کی جانب سے سعودی عرب کی سائبر سیکیورٹی پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ 29 دسمبر 2019 کو العربیہ نامی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ ایران کی جانب سے یہ حملے کیے گئے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی حکام نے کہا تھا کہ سعودی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔ سعودی ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے مغربی ماہرین کے ساتھ مل کر ان حملوں کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد تحقیقات کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا۔ اس موقع پر سعودی تحقیقاتی ٹیم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کے پاس سائبر حملے کرنے کے لیے انتہائی تباہ کن قسم کی ٹیم موجود ہے۔ ایران کی جانب سے کیے جانے والے سائبر حملے میں سعودی ڈیٹا کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور سعودی عرب نے جواباً کہا تھا کہ سائبر دہشت گردی ایران کا مشغلہ بن چکا ہے، اور ایران اپنے مذموم عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے سائبر حملوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں حالات خراب کرنے کے لیے ایران کے ایٹمی سائنسدان کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اور اس کے بعد سپاہ پاسداران کے کمانڈر کو شہید کرنے کے بعد ایران کی جانب سے سائبر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں سعودیہ اور عرب امارات کی آئل فیلڈز میں پر اسرار دھماکوں کی خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ امریکی حکام نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے پاس اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے سائبر وار کا میدان کھلا پڑا ہے، اور وہ کسی بھی ملک کے ڈیٹا پر حملہ کر کے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایران کے جوہری سائنسدان کو شہید کرنے کے بعد اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو شہید کر کے مشرق وسطیٰ کے حالات کشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے انتقام لینے کی دھمکی دی ہے، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرف سے ایران کوئی جواب دے جس کو جواز بنا کر ایران پر حملہ کیا جا سکے۔ اس وقت پوری دنیا کے ممالک ایران کو پرامن رہنے کی اپیل کر رہے ہیں، اور بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں اس وقت ہائی الرٹ ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایران کی جانب سے سبق سکھانے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، بہرحال یہ تو طے ہے کہ ایران کی جانب سے عرب امارات کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے، اور ایک ہی حملے میں ان کا جنگ کا بھوت جو ان کے سر پہ سوار تھا وہ اتارا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ عربوں کو بتایا جا چکا ہے کہ ہماری رینج کہاں تک ہے، لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ بننے سے گریز کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔